بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ البقرہ کی آیت نمبر 78 اور 79 دونوں ہوں گی، اور آج ہمارا پہلا پارا ہاف بھی ہو گیا، ٹھیک ہے، آدھا نصف ہو گیا ہمارا، تو نصف سے تک ہم نے پڑھ لیا آج، تو پلیز اسے آگے بھی شیئر کیا کریں، میں اتنی محنت سے آپ کے لیے بناتی ہوں۔ شروع کرتی ہوں جہاں پہ یہ سرخ نشان لگا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومنہم، اور ان میں سے امیون، کچھ ان پڑھ ہیں، لا یعلمون، نہیں وہ جانتے، الکتابہ، کتاب کو، ٹھیک ہے، الا مگر امانی، یا زبانی پڑھ لینا یا من گھڑت کا لینا، وَإِنْ اور نہیں وہ، الا مگر یظنون، نرے گمان میں، یعنی کہ اپنے خیالات میں ہی کچھ کر رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، من گھڑت بنا رہے ہیں۔ امیون منہم، ان میں سے کچھ، امیون ان پڑھ، یہاں سے یہودوں کے دوسرے گروہ کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ اب یہودوں کے دوسرے گروہ کی سنیں کہ ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب تورات کو خود تو نہیں جانتے، مگر اپنے مفاد پرست سرداروں کے بیانات پر ہی الٹے سیدھے خیال و گمان میں پڑے ہوئے ہیں کہ ان کی تو بخشش ہو ہی جائے گی، یہ انہیں من گھڑت خیال میں خوش ہیں، انہی من گھڑت خیال میں، ٹھیک ہے۔ اگلی آیت ہے فوائل للذین یکتبون الکتاب، فوائل للذین، تو خرابی ہے، للذین، ان کی جنہوں نے، یعنی ان لوگوں کی جنہوں نے، موصولہ کا صیغہ، اس لیے ان کی جنہوں نے بھی آ سکتا ہے، ان لوگوں کی جنہوں نے، یکتبون الکتاب، لکھتے ہیں کتاب کو، بِأَیْدِیہم، اپنے ہاتھوں سے، ثم پھر یقولون، کہتے ہیں، ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ، تاکہ لوگ اسے خرید لیں یا حاصل کر لیں، بہ، اسے، ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت میں یا کم پرائس میں، قیمت میں، فویل لہم مما کتبت، تو خرابی ہے ان کے لکھے ہوئے کی، مما، جو کتبت، لکھا ہوا، ایدیہم، اپنے ہاتھوں سے، وویل لہم، اور خرابی ہے ان کے لیے، مما، جو انہوں نے یکسبون، کمایا۔ تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف فرما ہوئے، تو علماء تورات اور سرداران یہود کو ڈر ہو گیا، اندیشہ ہو گیا کہ ان کی روزی جاتی رہے گی اور سرداری مٹ جائے گی، کیونکہ تورات میں حضور پر نور صلی اللہ تعالی وسلم کے خوبصورت جو حلیہ اور حلیہ مبارک کے بارے میں باتیں لکھی ہوئی تھیں، ان کے اوصاف لکھے ہوئے تھے، تو جب لوگ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کے مطابق پائیں گے کہ تو فوراً ایمان لے آئیں گے، تو اپنے علماء اور سرداروں کو چھوڑ دیں گے۔ اس اندیشے کی وجہ سے انہوں نے تورات میں تبدیلی کر ڈالی اور حلیہ تشریف بدل دیا۔ مثلاً تورات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اوصاف تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت چمکتا ہوا چہرہ ہوگا، بال کالے سیاہ گھنگریلے، اور زلفیں پیاری پیاری ہوں گی اور خوبصورت ہوں گے، آنکھوں میں نیچرل سرما لگا ہوگا، قدرتی طور پر سرما لگا ہوگا، اور چمکتا ہوا چہرہ ہوگا، خوبصورت رنگ ہوگا، قد درمیانہ ہوگا۔ اس طرح کے جو اوصاف تھے انہوں نے رد و بدل کر دیے کہ وہ دراز قد کے ہوں گے، آنکھیں نیلی ہوں گے، بال الجھے ہوں گے، یہی عوام کو سناتے اور اپنے پاس سے مضمون بناتے، اور تاکہ لوگ جو ہے سمجھیں کہ لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خلاف پائیں گے، ان کے اوصاف کے خلاف پائیں گے، تو وہ کہیں گے یہ نہیں ہے، اس لیے انہوں نے ایسا کیا، اور اپنی کمائی میں فرق نہ آئے گا، یعنی کہ ہماری پیرو رہیں گے۔ اس پر فرمایا گیا کہ بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے تورات میں من گھڑت باتیں لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ بھی خدا کی طرف سے ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت لے کر ان لوگوں کے لیے ان کے ہاتھوں لکھے ہوئے کی وجہ سے ان کی کمائی کی بربادی کا اس میں ذکر آیا ہے۔ اور ہم لوگ جو مسلمان ہیں، جب تک نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی اپنے منہ سے تعریف نہ کر لیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جو ایمان ہے مکمل نہیں ہے، کہ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے خود بھی فرمایا کہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہے جو جب مجھے محبوب نہ جانے اپنے والدین، اپنے بچوں، یہاں تک کہ ساری دنیا سے۔ تو ہم تو کہتے ہیں کہ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو زباں ایسی خدا نہ کرے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا اور آگے بھی شیئر کیجیے گا ثواب کی نیت سے، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔